گندھارا کی نشست ثانیہ کا اعلان اور اعلان کروانے والے افراد یا منتظمین جو ایک سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے اور اس سٹیج کے جو کردار ہوتے ہیں، سنوارنے والے کردار، ان کرداروں کا تعین کرتی ہے اور ان میں تاریخی کردار ادا کرنے والے افراد کو نمایاں کرتی ہے۔ گندھارا کی نشست ثانیہ کا اعلان کروانے والے کردار اکثر ایسے تشخص کے ساتھ موجود تھے جن کو ہم تہذیبی انداز میں دیکھیں تو ان کے کردار، ان کے افکار، ان کی کاوشیں انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو گندھارا کی نشست ثانیہ کبھی بھی ان کرداروں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ سمجھنا چاہیے کہ گندھارا کی نشست ثانیہ تک کا مرحلہ پشاوریوں نے کیسے طے کیا، انجانے میں یا جان بوجھ کر، یا پھر اس راستے کا انتخاب کیا جس راستے پر کسی قومیت کے اظہار کے اعلان کو انہوں نے یقینی بنایا۔ تو گندھارا کی نشست ثانیہ کے اعلان کے ساتھ ساتھ 5 اور کردار بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اعلان کرنے والا اور اعلان کرنے والے کے ساتھ ساتھ 5 اور کردار نہایت اہم ہیں۔ ان کرداروں میں حاجی غلام علی، ملک طارق اعوان، ملک سہل الہی، المعروف ملک شان الہی، امین حسین بابر اور احمد صمد صاحب، جو کہ فاؤنڈر ممبر بھی ہیں۔ ان کی فاؤنڈیشن نے، ان کی بنیادوں نے، ان کے اعزاز یا ان کی اقدار کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں بجا طور پر کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جو کہ فیوز و برکات سے لبریز ہوتی ہیں۔ فیوز و برکات تو گندھارا کی نشست ثانیہ اور اس کے گندھارا کی نشست ثانیہ کے اعلان کو سامنے رکھا جائے تو گندھارا کی نشست ثانیہ اس اعلان کا تعارف پیش کرنے کی کوشش ہے۔ تعارف پیش کرنا ضروری ہے کہ اپنا پیغام پہنچایا جائے، پیغام دیا جائے، پیغام کو ریکارڈ کروایا جائے اور اس علم پر عمل کیا جائے جو کہ آپ کو ودیت کیا جاتا ہے۔ علم پر عمل کرنا اور کروانا، یہ ہنرمندی، یہ صلاحیت ہمارے پشاوریوں میں پائی جاتی ہے۔ پیشاوروں کا شہر پشاور، اور پشاور کے ساتھ اس کی گندھارا کی نشست ثانیہ کا اعلان اور اس کی معرفت، اور پھر اس کے تحت ایک قرارداد جو کہ پیش کی جاتی ہے ہندکوان قوم کو، پختون قوم کو، اس کے علاوہ دیگر پاکستانی اقوام کو بھی پیش کی جاتی ہے، سندھی اردووانوں کو پیش کی جاتی ہے، اس طرح پنجاب، پنجابی، لاہور، لاہوری، کراچی سے سندھی اردووان، ان سب کو پیش کی گئی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں پیش کی گئی تاکہ گندھارا کے متعلق ایک تاثر ابھرے، گندھارا کا ایک ذکر ابھرے، گندھارا کے صوبے کے لیے ایک آواز اٹھے، گندھارا کے گورننس سسٹم کے لیے ایک آواز اٹھے۔ البتہ یہ طے کرنا ضروری ہوگا کہ گندھارا صوبہ کس آئین کے تحت چلے گا، وہ آئین جو ریفائنڈ ہے، اس ریفائنڈ آئین کو
گندھارا کے صوبے کے ساتھ منسلک کر کے پاکستان کے آئین کو مخاطب کیا جاتا ہے، پاکستان کے آئین کو بنانے والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے تمہید آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم رکھنے کے لیے اطاعت کی طرف آنا پڑے گا، اور اطاعت آپ کو اسوہ کاملہ کے تحت نصیب ہوگی۔ اسوہ کاملہ کا ذکر پاکستان کے آئین کی تمہید میں نہ ہونا بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ سوال کرنا اور سوال کا جواب دینا یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا فرض ہے کہ 1949 کی قرارداد مقاصد کے تحت آپ نے، پاکستان کے علماء نے، مشائخ نے ایک تمہید آئین کی طرف پیش رفت کی، ایک عبارت دی، اور وہ عبارت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد اطاعت اسوہ کاملہ پر سے شروع ہونی چاہیے تھی، پر ختم ہونی چاہیے تھی۔ اسوہ کاملہ کے بغیر، اس کے کردار کے مطابق کردار سازی کے بغیر آپ پاکستانی جمہور کو یہ حق قطعاً حاصل نہیں کہ آپ بغیر تربیت کے پاکستان میں حکومتیں قائم کرتے پھریں اور خود کو خود ساختہ رول ماڈل کے طور پر پیش کریں۔ رول ماڈل اسوہ کاملہ کے تحت جب آپ کی شخصیت ڈیولپ ہوگی تو تبھی آپ پاکستان کی حکمرانی کرنے کے قابل بنے، تبھی آپ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز بنانے کے قابل بنے۔ آپ کو پاکستان کے آئین کو بہتر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، آئین کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو گندھارا کی نشست ثانیہ کے ساتھ ساتھ ہم پشاور کے ان گراں قدر خدمات انجام دینے والے پشاوریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے موقع دیا اور انہوں نے اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ شکریہ۔